تو جسمانی بیماریاں دور فرما دے، روحانی امراض سے بھی شفا دے، شفا دے، شفا دے، شفا دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام روحانی علاج اور استخارہ میں ایک بار پھر حاضر ہیں، آپ کو بھی اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آئیے ناظرین، ایک خاص وظیفہ، ایک خاص روحانی علاج ماہ رمضان المبارک کی آمد کے حوالے سے، اور یہ عمل ایسا ہے ناظرین، پہلے چلے آئیں میں آپ کو اس کی فضیلتیں میں عرض کروں۔ فضیلت اس کی کیا ہے؟ بڑی کمال کی اس کی فضیلتیں، دو فضیلتیں ہیں، وظیفہ ایک ہے، فضائل دو ہیں، دو فضیلتیں ہیں۔ عمل کرنے والے کو، اس وظیفے پر عمل کرنے والے کو یا تو دونوں فضیلتیں حاصل ہو جائیں گی، یا دونوں میں سے کوئی ایک فضیلت مرنے سے پہلے اسے حاصل ہوگی۔ پہلی فضیلت تو یہ کہ خواب میں اللہ پاک کا دیدار اسے نصیب ہوگا، اللہ پاک کے دیدار سے وہ مشرف ہو جائے گا، ایک یہ فضیلت۔ اور دوسری فضیلت یہ کہ یا تو وہ شب قدر حاصل کر لے گا۔ یہ دو فضیلتیں ہیں، یہ کسے حاصل ہوں گی؟ آئیے اب میں آپ کو بیان کرتا ہوں کہ یہ دو فضیلتیں یا دونوں میں سے کوئی ایک فضیلت کون حاصل کر سکے گا۔ عمل نوٹ کیجئے گا، وظیفہ نوٹ کیجئے گا، اور یاد رکھیے گا کہ ماہ رمضان المبارک کی چاند رات آپ نے اس وظیفے پر عمل کرنا ہے۔ سنیے، امام محمد بن محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جو کوئی ماہ رمضان المبارک کی چاند رات، یعنی پہلی جو رات ہوتی ہے نا، یکم رمضان المبارک کی شب، پہلی شب، 2 رکعت نماز نفل پڑھے، اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورۃ الفتح، سورہ فتح، یہ 26 پارے کے اندر ہے، سورہ فتح کی تلاوت کرے۔ پہلی رکعت میں بھی سورہ فاتحہ کے بعد سورہ فتح کی تلاوت کرے، پھر دوسری رکعت میں بھی سورہ فاتحہ کے بعد سورہ فتح کی تلاوت کرے۔ جب یہ 2 رکعت نماز مکمل ہو جائے نا، اب 10 مرتبہ سورۃ القدر پڑھے، اور پھر 10 مرتبہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک پڑھے، تو اسے مرنے سے پہلے ان دو فضیلتوں میں سے کوئی ایک فضیلت حاصل ہوگی، یا تو وہ خواب میں اللہ پاک کے دیدار سے مشرف ہو جائے گا، یا پھر اسے شب قدر حاصل ہو جائے گی۔ تو الحمدللہ عز و جل عنقریب ماہ رمضان المبارک کی آمد ہے، تو ناظرین ماہ رمضان المبارک کا تو چاند دیکھنا ہے، اور اللہ کرے وہ مبارک دن بھی ہمیں دیکھنا نصیب ہو کہ مدینہ طیبہ میں ماہ رمضان المبارک کا چاند اللہ کرے ہم دیکھنے میں کامیاب ہو جائیں۔ تو اللہ پاک ماہ رمضان میں بھی حرمین طیبین کی بعد اب حاضری نصیب فرمائیں۔ تو جب بھی آپ ماہ رمضان المبارک کا چاند دیکھیں تو چاند دیکھنے کے بعد دعا بھی پڑھیں، شکرانے کی نفل بھی ادا کریں، سجدہ شکر بھی ادا کریں، اللہ پاک نے اتنی بڑی نعمت ہمیں نصیب فرمائی ہے نا، اور پھر نیت بھی کر لیں کہ انشاءاللہ الکریم مکمل روزے رکھیں گے، مکمل نماز تراویح، فرائض اور واجبات کی پابندی کے ساتھ ساتھ نوافل کی کثرت، بالخصوص نماز تہجد کی ادائیگی ماہ رمضان میں بہت آسان ہو جاتی ہے، تو ضرور نیت کیجئے، اس پر عمل بھی کریں گے، اور ماہ رمضان کی پہلی رات اس وظیفے پر ضرور عمل کیجئے گا، انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے اس کی برکتیں حاصل ہوں گی، اور جو 2 فضائل بیان کیے نا، یا اللہ کرے دونوں ہی فضیلتیں ہمیں حاصل ہو جائیں، نہیں تو دونوں میں سے ایک فضیلت انشاءاللہ الکریم حاصل ہو جائے گی انشاءاللہ الکریم۔ آئیے ناظرین، اب وقت ہوا ہے پروگرام میں ایک سیگمنٹ شامل کرنے کا، جس میں الحمدللہ عز و جل کبھی تو آپ کو کوئی وظیفہ بتایا جاتا ہے، کبھی ہم آپ کو تعویذ بنانے کا بھی طریقہ الحمدللہ عز و جل سکھا رہے ہوتے ہیں۔ تو آئیے شامل کرتے ہیں سیگمنٹ جس کا نام ہے آج کا روحانی علاج۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں قبلہ ناصر بھائی؟ ٹھیک ہے ماشاءاللہ، طبیعت کیسی ہے آپ کی؟ اللہ کا شکر الحمدللہ۔ آج کون سا وظیفہ ارشاد فرمائیں گے ہمارے ناظرین کو؟ کیا ایسا وظیفہ بتا رہے ہیں، کون سا عمل سکھائیں گے آج آپ؟ جی، آج ہم اپنے مدنی چینل کے ناظرین کو ایک ایسا عمل بتانے جا رہے ہیں کہ اس کی برکت سے، اس وظیفے کی برکت سے ہوگا یوں کہ ان کے رزق میں ایسی برکت ہوگی کہ پانی اگر اونچائی سے ہم گراتے ہیں تو کتنی تیزی سے نیچے آتا ہے، تو اس سے بھی زیادہ تیزی سے ان کے رزق میں برکت ہوگی۔ وظیفہ کیا ہے؟ نوٹ فرمائیے گا۔ جو کوئی ماہ رمضان کا چاند دیکھ کر 21 مرتبہ سورۃ القدر
بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر. اب یہ 21 مرتبہ جو یہ پڑھ لیں، اب اللہ پاک اس وظیفے کی برکت سے اس کے رزق میں ایسی تیزی کے ساتھ برکت عطا فرماتا ہے کہ پانی اگر ہم اونچائی سے گراتے ہیں تو نیچے کی طرف کتنی تیزی سے آتا ہے، اس سے بھی تیزی کے ساتھ اور کئی گنا اللہ پاک اس کے رزق میں برکت عطا فرماتا ہے. تو مدنی چینل کے ناظرین اور ہمارے سوشل میڈیا کے ویورز، یہ وظیفہ لازمی کریے گا. رمضان قریب ہے، ماہ رمضان، اس کی برکتیں حاصل کریں، اس کی نعمتوں سے مالا مال ہو. اللہ پاک ہمارے رزق میں برکت عطا فرمائے اور ہمیں دونوں جہان کی بھلائیاں نصیب فرمائے. ماشاء اللہ. تو چاند رات کو ہی پہلی رات یہ وظیفہ پڑھنا ہے. چاند دیکھنے جیسے چاند نظر آتا ہے تو عموماً نماز مغرب کا وقت بھی ہو جاتا ہے، تو نماز مغرب کے بعد بھی سورۃ القدر پڑھ سکتے ہیں بالکل. یا بالفعل اگر کسی نے اطلاع تو مل جاتی ہے چاند دیکھنے کی، کیونکہ پہلی رات کا جو چاند ہوتا ہے نا، جسے ہلال کہا جاتا ہے، جی پہلی رات بڑا باریک ہوتا ہے. جی بالکل. اگر کسی کی بینائی کا مسئلہ ہوتا ہے یا کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ جیسے شہر میں رہنے والے ان کو نظر نہیں آتا، بعض اوقات نا نظر نہیں پڑتی. اب نماز مغرب کا بھی چونکہ وقت ہو چکا ہوتا ہے، نماز مغرب بھی ادا کرنی ہوتی ہے، پھر نماز مغرب ادا کر کے فارغ ہوتے ہیں یا کچھ لیٹ ہو گئے، بعض اوقات چاند چھپ جاتا ہے. بالکل پڑھ سکتے. اچھا آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے لیکن اطلاعات مل جاتی ہیں، الحمدللہ اعلانات ہو جاتے ہیں، تو دیکھنا ضروری ہے. بغیر دیکھے بھی یہ وظیفہ اگر کیا جا سکتا اطلاع مل جائے، جیسے ہمارے مدنی چینل میں بھی اعلان کیا جاتا ہے ماہ رمضان کا، اس وقت بھی یہ پڑھ سکتے ہیں. ساتھ ہی ساتھ مغرب کی نماز کے بعد آپ بالکل فارغ ہو جائیں، سنت نوافل وغیرہ پڑھ کے پھر آپ یہ وظیفہ پڑھ لیں، باذن اللہ رزق میں فراوانی ہوگی، برکت ہوگی. ماشاءاللہ. اسلامی بھائی بھی، اسلامی بہنیں بھی اس وظیفے پر عمل کر سکتے ہیں. دونوں پڑھ سکتے ہیں. پہلی رات کے جیسے آپ نے فرمایا نا، تو ماہ رمضان کی چاند رات کو یہ وظیفہ پڑھنا ہے. چاند رات کو ایک اور چلے، میں اسی کے ضمن میں ایک اور وظیفہ ایڈ کر دیتا ہوں. ماشاءاللہ. بڑا پیارا بڑا وظیفہ ہے. وہ یہ کہ مہینے میں 30 دن ہوتے ہیں نا، جی. ایک ایسا وظیفہ ہے، ایک ایسی صورت ہے کہ اس میں آیتیں بھی 30 ہیں. سبحان اللہ. اور اس کے بارے میں آتا ہے، ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو نئے مہینے کا نیا چاند دیکھ کر سورہ ملک کی تلاوت کرے، تو چونکہ سورہ ملک میں بھی 30 آیتیں ہیں تو یہ اسے 30 دنوں کے لیے کافی ہو جائے گی. سبحان اللہ. یعنی وہ پورا مہینہ وہ سختیوں سے، آزمائشوں سے اور ہر طرح کی سختیوں سے وہ محفوظ رہے گا. یہ تو ہر مہینے نیت کر لیں، ہر مہینے ہی پڑھنی ہے. باقی وہ جو سورۃ القدر کے حوالے سے فرمایا وہ تو خاص سال میں ایک ہی دفعہ کیا جاتا ہے، اور چاند رات کو ہوگی. چاند رات کو ہوتا ہے. باقی یہ سورہ ملک کا جو عرض کیا یہ تو ہر مہینے مہینے میں کر سکتے ہیں پڑھنے کی ہے. سورہ قدر کی بھی تلاوت کیجئے گا، سورہ ملک کی بھی تلاوت کیجئے گا. اور یہ ماہ رمضان کے آنے سے پہلے ہی الحمدللہ نیتیں کر لیں بہت ساری کہ بھئی یہ وظائف بھی پڑھنے ہیں، ذکر و اذکار، تسبیحات. رمضان کا جو پہلا عشرہ ہے، پہلے عشرے کی دعا پڑھنی ہے. پھر جب دوسرا عشرہ شروع ہوگا تو دوسرے عشرے کی دعا پڑھیں. پھر تیسرے عشرے کی دعا. اللہ کرے ماہ رمضان میں ہمیں شب قدر بھی نصیب ہو جائے. اور شب قدر حاصل کرنے کا بھی الحمدللہ عز و جل وہ وظیفہ آپ کو بتا دیا گیا کہ آپ شب قدر کس طرح حاصل کر سکتے ہیں. وہ شروع میں پروگرام کی ابتدا میں جو آپ کو عمل بتایا گیا تھا نوافل والا، وہ ضرور کیجئے گا. اللہ کی رحمت سے شب قدر بھی نصیب ہوگی. تو یہ وظیفہ 21 مرتبہ ماشاءاللہ پڑھنا ہے. بہت شکریہ ناصر بھائی، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. آپ نے کرم فرمایا، وقت دیا. اللہ پاک آپ کو بہترین جزا اس کی نصیب فرمائے. دعاؤں میں یاد رکھیے. مدنی چینل کے ناظرین شامل کریں گے اب آپ کی کالز، اور کئی ہمارے ناظرین منتظر بھی ہوں گے. آئیے شامل کرتے ہیں آپ کی کالز، دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا کہنا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں. جی کال چلائیے گا. میرا جنید بھائی سے یہ ریکویسٹ ہے کہ مجھے وظیفہ بتا دیں کہ میرا کیس چل رہا ہے کورٹ میں اس سے باہر نکلنا چاہتا ہوں، پھنسا ہوں. اللہ پاک آسانی فرمائے، خیر کا معاملہ فرمائے. یہ ہوتا ہے بعض اوقات کورٹ کچہری کے معاملات میں اس طرح کبھی بعض اوقات پھنس جاتے ہیں کہ نکلنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، لیکن ہمت رکھیں، اللہ خیر فرمائے گا. کیس کیا، کوئی کیسی ہی مشکل کیوں نہ ہو، کیسے ہی کوئی معاملات کیوں نہ آ جائیں، اللہ پاک بہتر اسباب بنا دے گا، نکلنے کے آپ کے لیے اسباب بن جائیں گے. اس کا ایک ہے ویسے مخصوص عمل ہے جو اس طرح کے کیس میں کورٹ کچہری کے معاملات میں پھنس جاتے ہیں. نہ حق کسی کو پھنسا دیا جاتا ہے، نہ حق کسی پر الزامات لگا دیے جاتے ہیں. اگر وہ چاہتا ہے کہ میں اس سے بری ہو جاؤں، میں اس سے نکل آؤں، تو اس کا ایک مخصوص وظیفہ ہے. وہ انشاءاللہ الکریم میں ابھی عرض کروں گا. شامل رہیے گا پروگرام میں جب تک کچھ کالز آپ کی مزید ہم لیتے ہیں. جی
حسنین خان اور والدہ کا نام سعدیہ شراز۔ یہ مسئلہ یہ ہے کہ آج کل گھر میں پریشانی سی چل رہی ہے اور میں ہر ٹائم غصے میں رہتا ہوں۔ یہ معلوم کرنا تھا کہ کوئی جادو وغیرہ بندش تو نہیں۔ جی حسنین بھائی کا سوال تھا، تو آپ استخارہ کیجئے گا، اس کا حل بھی ارشاد فرمائیے۔ جی نیکسٹ کال۔ استخارہ کروانا تھا۔ ایک بچہ ہے تقریباً 11 سال کا ہوگا، جس کا نام عارش انصاری ہے اور والدہ کا نام سریہ فرجانہ ہے۔ یہ بچہ تقریباً 1-1.5 مہینے سے بیمار چل رہا ہے، تو برائے مہربانی استخارہ کر کے بتائیے کہ بیماری ہے یا کوئی جادو ہے یا نظر ہے۔ صحیح، ابھی استخارہ کرواتے ہیں انشاءاللہ۔ نیکسٹ کال دیجیے۔ میرا نام محمد عمران ہے، میری والدہ کا نام نسیم بیگم ہے، خانے والا سے میں بات کر رہا ہوں۔ میں نے استخارہ کروانا تھا کہ میں جو بھی کاروبار کرتا ہوں ایک دفعہ تو چلتا ہے، لیکن اس کے بعد اس میں بہت زیادہ لاس ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ صحیح، نیکسٹ کال دیجیے گا۔ والدہ کی طبیعت کافی دنوں سے خراب ہے اور ساری میڈیکل رپورٹس کلیئر آئی ہیں، ان کی کوئی ہارٹ کا مسئلہ بتا رہا ہے، کوئی بلڈ پریشر کا مسئلہ بتا رہا ہے، لیکن پھر بھی رپورٹ ان کی کلیئر ہے ساری۔ والدہ کا نام شمیم ہے اور میری نانی اماں کا نام نظام ہے۔ اللہ پاک آپ کی والدہ کو شفا عطا فرمائے، صحت تندرستی دے، ہمت رکھے، خوب خدمت کیجیے، والدہ کی خوب دعائیں لیجیے گا۔ ساری مصروفیات آپ کی ایک طرف، پہلے فوقیت دیجیے والدہ کی خدمت کو۔ دنیا اور آخرت میں حقیقی کامیابی، خوشیاں اور کامیابیاں چاہتے ہیں نا، تو خوش دلی کے ساتھ والدین کی خدمت کریں۔ کئی والدین ایسے ہوتے ہیں کہ اولاد سامنے رہے نا تو ماں باپ کا دل خوش رہتا ہے، بہت جلد الحمدللہ عز و جل صحت اچھی ہو جاتی ہے، ٹھیک ہو جاتی ہے۔ کئی مریضوں کو صرف محبت چاہیے ہوتی ہے، پیار چاہیے ہوتا ہے، ساتھ یہ چاہیے ہوتا ہے، بہت جلد الحمدللہ عز و جل بیماری کو وہ کور کر لیتے ہیں، طبیعت بہتری کی طرف آ جاتی ہے۔ خوب خدمت کریں۔ باقی ابھی آپ کی والدہ کا استخارہ کرواتے ہیں حسنین بھائی۔ اچھا، اس سے پہلے جو ہمارے اسلامی بھائی تھے نا، انہوں نے کام کے حوالے سے کہا تھا، عمران نام تھا ان کا، تو ان تمام کے آپ استخارے کر لیجئے اور پھر ان کے حل بھی ارشاد فرمائیے گا، جوابات بھی بتائیے گا۔ آئیے ناظرین، روحانی علاج میں عرض کر دیتا ہوں، آپ کے استخارے ہو رہے ہیں، استخارے ہو جائیں گے تو پھر انشاءاللہ الکریم جوابات بھی آپ کو بتائیں گے۔ ہمارے ایک اسلامی بھائی تھے، آپ نے کہا تھا کہ میں ایک کیس میں پھنس گیا ہوں، اللہ پاک عافیت والا معاملہ فرمائیں۔ میں ایک ایسا وظیفہ عرض کرتا ہوں جو میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے عطا فرمائے، کہ اللہ نہ کرے اگر کوئی کسی کیس میں پھنس جائے، ناحق کسی کو پھنسا دیا گیا ہو، کوئی پھنس گیا ہو، یا اللہ نہ کرے کوئی کسی ناجائز مقدمات میں گر گیا ہو، یعنی کسی کو ناحق پھنسا دیا گیا ہو، تو دیکھیں ہوتے ہیں نا بعض اوقات جانا پڑ جاتا ہے، تو مقدمے کی تاریخ والے دن، جس دن آپ نے کورٹ جانا ہو، فیصلے کے لیے جانا ہو، تو اس دن آپ 654 مرتبہ یا ذوالجلال والاکرام، یا ذوالجلال والاکرام، یا ذوالجلال والاکرام، یا ذوالجلال والاکرام یہ پڑھ کر آپ اس دن جائیں، تو انشاءاللہ الکریم فیصلہ آپ ہی کے حق میں ہوگا۔ جی اچھا، دیکھیں یہاں ایک بات میں عرض کرتا چلوں، اگر آپ حق پر ہونا، صحیح ہے، یعنی بلا وجہ آپ پر الزام جیسے لگا دیا گیا ہو، ناحق آپ کو پھنسا دیا گیا ہو، تو اگر آپ حق پر ہیں، آپ کی طرف سے کوئی ایسی غلطی نہیں پائی گئی، نہ کسی کا حق تلف کیا گیا ہے، تو پھر اسی صورت میں ہی عمل کیجئے گا کہ ناحق پڑھنے والا یہ از خود مصیبت میں گرفتار ہو سکتا ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ اب ایسا نہ ہو کہ کسی نے معاذ اللہ کسی کو حق تلف کر دیا، کسی کو جان بوجھ کر کسی کو نقصان پہنچا دیا، کسی کا حق دبا کر بیٹھ گیا اور پھر بولے میں وظیفہ بھی پڑھوں۔ کسی کے ساتھ ناجائز کرنا یہ تو مناسب بھی نہیں ہے، قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا ہے، تو بہرحال اس چیز کا خیال رکھیے گا۔ بہرحال جو آپ کا وظیفہ تھا وہ آپ کو بتا دیا گیا، اللہ نہ کرے ہمارے دیگر مدنی چینل کے ناظرین وہ بھی اس وظیفے پر عمل کر سکتے ہیں، انشاءاللہ الکریم فائدہ حاصل ہوگا انشاءاللہ الکریم۔ باقی دوسرا میرا آپ کو ایک مشورہ یہ بھی ہے کہ آپ روحانی علاج کے سوال سے رابطہ بھی کریں، کارڈ وغیرہ کا بھی عمل کروائیں، کارڈ کا عمل ہو جائے گا تو الحمدللہ سمجھ آپ کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا انشاءاللہ۔ آئیے ناظرین، وقت ہوا استخاروں کے جوابات کا شامل کریں گے اب آپ کے استخاروں کے جوابات۔ جی حسنین بھائی، اللہ پاک ان تمام مریضوں پر اپنا خاص فضل فرمائے۔ ایک ہمارے حسنین خان صاحب تھے، انہوں نے پریشانی وغیرہ کے حوالے سے بتایا کہ آزمائشوں میں رہتے ہیں، پریشانیوں میں رہتے ہیں، تو استخارہ کیا ہے ان کا، وقتی آزمائش ہے، اللہ پاک ان پر اپنا خاص فضل فرمائے گا۔ ان کے لیے ایک وظیفہ عرض کر دیتا ہوں، انہیں چاہیے کہ یہ مستقل کنٹینیوس جو ہے وہ یہ وظیفہ جو ہے وہ پڑھیں اور کثرت کے ساتھ پڑھیں،
تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ان کی پریشانیاں مشکلات دور ہو جائیں گی۔ وظیفہ کیا ہے نوٹ کیجئے، قلت حیلتی انت وسیلتی ادرکنی یا رسول اللہ۔ یہ وظیفہ جو ہے یہ مسلسل کنٹینیوس یہ پڑھتے رہیں، کثرت کے ساتھ پڑھتے رہیں، اللہ نے چاہا تو ان کی پریشانی دور ہو جائے گی۔ ایک مدنی منع تھے جن کے حوالے سے ان کے والد نے یا ان کے ریلیٹیو نے جو ہے وہ کال پر کہا تھا کہ بیمار ہیں، ان کا استخارہ کیا ہے، ان کے ساتھ نظر بد کا معاملہ ہے، اللہ پاک ان پر بھی اپنا خاص فضل فرمائے۔ نظر کے لیے ایک وظیفہ نوٹ کیجئے، بہت ایزی آسان وظیفہ ہے، کرنا یہ ہے کہ ان کے والد یا کوئی بھی گھر کے بڑے جو ہے وہ ان پر 60 ٹائم 60 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھ کر دم کر دیجئے تو انشاءاللہ نظر کا اثر ختم ہو جائے گا، زائل ہو جائے گا۔ اچھا، ان کے لیے اسپیشل جو ہے وہ آپ مدنی منوں کے حوالے سے ہمارے دعوت اسلامی کے اسٹال سے بستے سے جو ہے تعویذات لیجئے تو وہ پہنا دیجئے تو انشاءاللہ یہ نظر سے بھی ان کی حفاظت ہوگی۔ باقی ایک محترمہ تھیں جن کا استخارہ ہوا ہے شمیم، ان کا بیماری کا اشارہ ہے، ان کے لیے وظیفہ نوٹ کیجئے، وہ روزانہ 111 مرتبہ یا سلاموں پڑھیں، پانی پر دم کریں، اس کا پانی پیجئے اور ان کے لیے بھی تعویذات وصول کیجئے۔ ہمارے عمران بھائی ہیں، ان کا کام کے حوالے سے استخارہ کیا ہے، استخارے میں جو ہے وقتی آزمائش ہے، اللہ پاک ان پر اپنا خاص فضل فرمائے۔ کاروبار میں ترقی کے لیے عافیت آسانی کے ساتھ کاروبار چمکے، اس کے لیے ایک بہترین وظیفہ یہ ہے کہ مغرب کی نماز کے بعد یا رات کو سونے سے پہلے جو ہے وہ سورہ واقعہ کی تلاوت کیجیے تو انشاءاللہ اس کی برکت سے جو کام کی مسائل بتا رہے تھے ہمارے عمران بھائی، اللہ نے چاہا تو یہ عافیت و آسانی کے ساتھ حل ہو جائیں گے۔ اچھا، ہر بزنس مین اس وظیفے پر عمل کر سکتا ہے؟ اچھا، یہ بھی ارشاد فرمائیے کہ کاروبار کی چمکنے سے کیا مراد ہے کہ چمکے؟ اصل میں یہ ویسے تو نارملی ایک یہ محاورتاً یعنی کہا جاتا ہے، محاورتاً بولا جاتا ہے کہ کاروبار بہت زیادہ اس کا چمک رہا ہے اور ہمارا کاروبار نہیں چمک رہا، بس مراد برکت ہی ہے۔ تو اللہ پاک یہ ہر بزنس مین کر تو سکتا ہے، لیکن میرا مشورہ ہے ہر بزنس مین کو کرنا چاہیے یہ، اور بڑا آسان اور اچھا وظیفہ ہے۔ اچھا، اس میں یہ ہے کہ وہ بعض بیچارے ہمارے جو ہے وہ قرآن کریم درست انداز سے پڑھے ہوئے نہیں ہوتے، صحیح، تو اس کا حل بھی الحمدللہ دعوت اسلامی کے پاس ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ ہے مدرسۃ المدینہ بالغان، ماشاءاللہ۔ وہاں آپ شرکت کریں، کسی قاری صاحب سے، اپنے مسجد کی کسی علاقے کے قاری صاحب سے رابطہ کریں دعوت اسلامی کے، اور ان سے آپ اپنا قرآن کریم درست کروا لیجئے تو انشاءاللہ یہ ہوگا بھی کام فی سبیل اللہ انشاءاللہ۔ صحیح، آپ کی سورہ واقعہ درست بھی ہو جائے گی، قرآن بھی درست ہو جائے گا اور آپ کی روزی میں برکت بھی ہوگی۔ اور ہر بزنس مین کے حوالے سے جیسے آپ نے فرمایا نا، اس میں ایک چیز میں ایک اور ایڈ کر دو نا، دیکھیں کام بھی جائز ہونا چاہیے۔ جی ہاں، کام بھی جائز ہونا چاہیے، اور ناجائز کام کے لیے ایسے نہیں کام ہی اس کا ناجائز ہے اور بولے میرا کام ہی چمکنا شروع ہو جائے، تو اس کے لیے تو وظیفہ پڑھنے کی تو خیر اجازت بھی نہیں ہوگی۔ تو آپ کام جائز ہو تو پھر اس کے لیے آپ اس وظیفے پر عمل کر سکتے ہیں، اس روحانی علاج پر عمل کیجئے گا، انشاءاللہ الکریم کاروبار میں آپ کی برکت رہے گی۔ جی، مزید بھی ہیں استخاروں کی جوابات، ہو گئے استخاروں کے جوابات الحمدللہ۔ میں آپ کے میسیجز میں شامل کرتا ہوں، کافی سارے یہ میسیجز بھی ہیں۔ ایک میسیج آیا کہ معدے کی تیزابیت کا کوئی روحانی علاج بتا دیں۔ اگر کسی کا معدہ خراب رہتا ہو، معدے میں تیزابیت ہو جاتی ہو، تو اولاً تو غور بھی کرنا چاہیے کہ کھانے پینے کے ہمارے معاملات کیسے ہیں۔ بعض اوقات ہماری خود بے احتیاطی اور بے توجہی اور اس طرح کے معاملات کی وجہ سے بھی ہم خود بعض اوقات بیماریاں خرید لیتے ہیں، پیسہ خرچ کر کے بیماریاں خرید لیتے ہیں، ہے نا؟ تو کھانے پینے میں اعتدال کے ساتھ، میانہ روی کے ساتھ چلے۔ ماہ رمضان المبارک کی آمد ہے، اس میں تو پھر نفس پر قابو رکھنا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک خیر فرمائے تو اپنی صحت کا بھی خیال رکھیے گا، اور ایسی چیزیں کہ جس سے گلا متاثر ہو، صحت خراب ہو، بچنے کی کوشش کیجیے۔ آپ بہت اہم ہیں، آپ کی صحت بہت اہم ہے، تو خدا اپنی صحت کا خیال رکھیے گا۔ وظیفہ میں عرض کر دیتا ہوں، اللہ نہ کرے کسی کا معدہ خراب رہتا ہو، ڈسٹرب رہتا ہو، کھانا ہضم نہ ہوتا ہو، تو کھانا کھانے کے بعد آپ سورہ مرسلات کی یہ 2 آیات، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون انا کذالک نجزی المحسنین، یہ 2 آیات ہیں۔ یہ 2 آیات پڑھ کر آپ اپنے پیٹ پر دم کر لیں۔ پیٹ کے جملہ امراض
بد ہضمی اور معدے کے جو بھی معاملات ہیں یہ سب الحمدللہ سے ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اچھا، یہ ایک اور میسیج ہے کہ مجھے رسولی ہے اور دانت خراب ہیں، اس حوالے سے کوئی وظیفہ بتائیں۔ دیکھیں، اگر جسم کے کسی بھی حصے میں رسولی ہونا تو 3 دن تک 100 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر آپ اس مقام پر دم کر دیں۔ کم از کم 3 دن تک یہ وظیفہ پڑھنا ہے، 100 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، باقی کرنا روزانہ ہے۔ کم از کم 3 دن تک آپ یہ پابندی کے ساتھ بلا ناغہ کیجئے گا، انشاءاللہ الکریم یہ رسولی ختم ہو جائے گی۔ دانت اگر کسی کی خراب ہوتی ہوں، مسواک کا بھی استعمال کریں۔ اور دوسرا یہ کہ سورہ یاسین شریف کی آیت مبارکہ ہے سلام قولا من رب الرحیم، یہ آپ 3 مرتبہ پڑھ کر انگلی پہ دم کر کے آپ دانتوں پر پھیریں، صحیح، انشاءاللہ الکریم دانت آپ کے ٹھیک ہو جائیں گے۔ اور ایک اور عمل ہے وہ یہ کہ آپ نمک لے لیں، تھوڑا سا نمک لیں اور نمک پر آپ سورہ قریش 21 مرتبہ پڑھ کر دم کر دیں۔ اب یہ جو دم کیا ہوا نمک ہے یہ دانتوں پر آپ ملا کریں۔ اچھا، اب یہاں اس میں ایک چیز اور عرض کروں گا کہ ہائی بلڈ پریشر کے جو مریض ہیں نا وہ پھر وہ اس پر عمل نہ کریں، صحیح، وہ پہلے والے وظیفے پر عمل کر لیں۔ اگر بلڈ پریشر آپ کا نارمل لیتا ہے، کوئی ایسے گھبرانے والی بات نہیں ہے، تو آپ بالکل اس وظیفے پر بھی عمل کر سکتے ہیں۔ دونوں ہی آپ کو بتا دیے گئے، دونوں میں سے کسی ایک پر بھی عمل کر لیجئے گا۔ اچھا جی، یہ ایک اور میسیج ہے، انہوں نے کہا ہے کہ نام کاشف امین ہے اور فرحت یاسمین، ان کی بتائیں کہ طبیعت ٹھیک نہیں رہتی ہے، تو اس حوالے سے ان کا استخارہ کیجئے گا کہ ان کے ساتھ کیا معاملات ہیں۔ استخارے کے حوالے سے ایک اور میسیج ہے کہ محمد ذیشان، جی سید ذیشان علی نام ہے، والدہ کا نام عزت النساء ہے، انہوں نے کہا ہے کہ جسمانی کمزوری بہت زیادہ ہے، جسم دبلا پتلا ہے اور میں نے اپنے ٹیسٹ وغیرہ بھی کروائے، رپورٹس بھی کلیئر ہی ہیں، بظاہر کوئی ایسی کوئی پرابلم نہیں آ رہی، تو اس حوالے سے بھی میرا استخارہ کیجیے کہ کیا کوئی روحانی مسئلہ ہے یا کیا معاملات ہیں۔ آپ کے میسیجز بھی نوٹ کر لیے گئے ناظرین، استخاروں کے حوالے سے شامل کریں گے۔ اب آپ کی کالس دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ جی چلائیے گا۔ میں محمد عاقل شمسی بات کر رہا ہوں۔ میں 1.5 مہینے پہلے گر گیا تھا، تو میرے بازو کی جو ہے نا درد وہ نہیں جا رہا۔ بازو کا درد، اللہ پاک شفا عطا فرمائے۔ ابھی استخارہ کرواتے ہیں انشاءاللہ الکریم آپ کا۔ جی، میری طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، دوسرا کوئی کاروبار بھی بند ہوئے پڑے۔ عاشق علی، ارشاد بی بی۔ جی ابھی استخارہ کرواتے ہیں انشاءاللہ۔ نیکسٹ کال۔ حضرت 5-6 سال سے میری مسز بہت زیادہ بیمار رہتی ہیں، تقریباً 3 سال ہو گئے ہیں، پریشانی آئی رہتی ہے، لیکن 3 سال سے ان کی نظر چلی گئی ہے، بالکل نظر نہیں آتا۔ 30 سال ان کی عمر ہے، تو کوئی افتخارہ کر کے کوئی روحانی علاج کر کے بتا دیں، مہربانی ہوگی آپ کی۔ اللہ پاک شفا عطا فرمائے۔ زوجہ کا نام بھی نہیں بتایا۔ یہاں چلیں کہ میں عرض کروں ناظرین کو، دیکھیں آپ جب بھی کال کریں نا استخاروں کے لیے تو نام اور والدہ کا نام یہ بتا دیا کریں۔ استخارے کے لیے نام والدہ کا نام چاہیے ہوتا ہے۔ اب جیسے آپ نے پورا مسئلہ بیان کر دیا، اب استخارہ نہیں کیا جا سکے کیونکہ نام آپ نے نہیں بتایا۔ جب بھی کال کریں تو نام اور والدہ کا نام بتا دیں، چاہے آپ نے روحانی علاج پوچھنا ہے، استخارے آپ نے کروانے ہیں تو نام بتا دیں گے تو پھر استخارہ کر کے الحمدللہ عز و جل بتا دیا جائے گا۔ لیکن الحمدللہ عز و جل آپ کی اپنی دعوت اسلامی ہے، بھلے آپ نے نام نہیں بتایا تو کیا ہوا، لیکن ہم انشاءاللہ الکریم روحانی علاج آپ کو ضرور بتائیں گے تاکہ آپ کی زوجہ کی نظر کا جو مسئلہ ہے وہ بھی ٹھیک ہو جائے، جو بیماری ہے وہ بھی دور ہو جائے۔ شامل رہیے گا پروگرام میں، ابھی انشاءاللہ الکریم روحانی علاج آپ کو بتائیں گے۔ جی نیکسٹ کال دیجیے گا۔ جی میرا نام ساجد علی ہے۔ میں نے اپنے بیٹے کی جو ناک بند ہڈی کا مسئلہ آپ نے بتایا تھا، ہم وہ آیت تو پڑھتے ہیں لیکن اس کی تعداد نہیں آپ نے بتائی، کائنڈلی وہ بھی بتا دینا۔ ناک کی ہڈی کا مسئلہ ہے، جی اس کا ہے وظیفہ نا، اگر کسی کی ناک کی ہڈی ٹیڑھی ہو جائے تو چلے تعداد میں عرض کر دیتا ہوں، 90 دن تک یہ آپ نے پڑھنا ہوگا یہ وظیفہ، اور 92 مرتبہ 92 ٹائمز یہ پڑھ کر آپ نے دم کرنا ہے۔ چلیں مزید بھی انشاءاللہ الکریم کال شامل کریں گے۔ میسیجز کافی سارے ہیں، آپ کے استخارے الحمدللہ عز و جل ہو رہے ہیں۔ جب تک چند ایک میسیجز میں شامل کر لیتا ہوں آپ کے، یہ ایک میسیج یہ آیا ہے کہ ہمارے جامعہ کے پیپر ہو گئے ہیں، اب کوئی اچھا سا وظیفہ بتانے کے پاس ہو جائیں۔ ماشاءاللہ، اللہ پاک آپ کو دین و دنیا کے ہر اس امتحان میں کامیابی نصیب فرمائیں کہ جس میں آپ کی آخرت کی بہتری ہو۔ اب بہرحال پیپر تو آپ نے دے دیے، تو چلو اچھے نمبروں سے کامیابی آپ کو نصیب ہو، تو اس کا روحانی علاج میں عرض کر دیتا ہوں۔ اب پیپر ہو گئے نا، اب پیپر آنے کے بعد سے لے کر رزلٹ آنے تک آپ نے روزانہ ہر نماز کے بعد 16 مرتبہ سورہ اخلاص
قل هو اللہ احد، قل هو اللہ احد، یہ مکمل صورت آپ نے پڑھنی ہے، انشاءاللہ الکریم اچھا رزلٹ آئے گا اور امتحان میں کامیابی بھی نصیب ہوگی۔ پڑھائی میں دل لگنے اور امتحان میں کامیاب ہونے کا کوئی وظیفہ بتا دیجئے۔ پڑھائی میں دل لگنے کا تو وظیفہ میں عرض کر دیتا ہوں، امتحان میں کامیابی کا روحانی علاج عرض کیا ہے، اس کے آپ بھی اس وظیفے پر عمل کیجئے گا۔ وہ یہ کہ پڑھائی میں دل لگنے کے حوالے سے 101 مرتبہ یا اللہ یا رحمانو، یہ صرف اتنا پڑھنا، یا اللہ یا رحمانو یا اللہ یا رحمانو 101 مرتبہ پڑھ کر آپ پانی پہ دم کریں اور یہ دم کیا ہوا پانی پھر یہ پی لیں، پلا دیں، انشاءاللہ الکریم پڑھائی میں دل لگنا شروع ہو جائے گا۔ یہ ایک اور میسیج ہے کہ اپنا گھر بنا لیں، رینٹ کے مکانوں سے جان چھوٹ جائے، ایسا کوئی وظیفہ یا کوئی عمل بتا دیں۔ واقعی یہ ہے، ہر ظاہر سی بات ہے کرائے کے گھر میں رہنے والے کی بھی یہ تمنا ہوتی ہے، فٹ پاتھ پر رہنے والے کی بھی، جھوپڑی میں رہنے والے کی بھی یہ تمنا ہوتی ہے، خواہش ہوتی ہے کہ کاش ہمارا بھی اپنا ذاتی گھر ہو جائے۔ لیکن اس میں ایک مشورہ دوں گا کہ دیکھیں ہر حال میں اللہ پاک کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے، ہمیشہ ہمیں اپنے سے کم تر والے کو دیکھنا چاہیے۔ اگر آج ہم کرائے کے گھر میں رہ رہے ہیں نا، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ سر چھپانے کے لیے چھت کی نعمت تو ہے نا، بارشوں میں ہمیں پریشانی کوئی آزمائش تو نہیں ہوتی، ہمارے گھروں میں ہمارے کمروں کے اندر پانی تو نہیں آتا۔ کئی بیچارے ایسے ہیں کہ جو فٹ پاتھوں پر رہ رہے ہوتے ہیں، جھوپڑیوں میں رہ رہے ہوتے ہیں، کچے مکانات میں رہ رہے ہوتے ہیں، بارشوں میں بعضوں کا جن کے بعد چھت کی نعمت نہیں، وہ بھی رہ رہے ہوتے، کتنی آزمائش ہوتی ہوگی۔ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔ اب چلیں، ایک خواہش بھی ہوتی ہے اور جائز مقصد ہے، تو اپنا ذاتی گھر ہو جائے، اپنا ذاتی مکان ہو جائے، تو اس کے لیے آپ نے روزانہ 100 مرتبہ یا سمیعو، صحیح، یا سمیعو 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اول اور آخر 3 بار درود پاک کے ساتھ پڑھیں، مگر یاد رکھیے گا کہ دوران وظیفہ کوئی بات چیت نہ کریں، بغیر بات چیت کیے آپ اس وظیفے کو مکمل کریں اور قبلہ رو بیٹھ کر یہ وظیفہ پڑھیں، خوشبو لگا لیں تھوڑی اپنے اوپر تاکہ خوشبو ایک معطر ہو کر پھر آپ اس وظیفے پر عمل کریں۔ اہتمام کے ساتھ وظیفہ کیا جائے گا اور پھر اس وظیفہ جب یہ مکمل ہو جائے تو گڑ گڑا کر اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں۔ اس وظیفے کی خاصیت یہ ہے کہ جو یہ وظیفہ پڑھے پھر دعا کرے تو جو مانگے گا وہ پائے گا، یعنی جس چیز کی دعا کی جائے گی دعا قبول ہوگی۔ تو یہ اس وظیفے پر عمل کیجیے گا۔ آئیے ناظرین، وقت ہوا ہے استخاروں کے جوابات کا۔ جن ہمارے ناظرین نے پہلے تو کچھ میسیجز تھے استخاروں کے حوالے سے سوشل میڈیا کے ناظرین کے، ان کے پہلے جوابات ارشاد فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک ہمارے کاشف بھائی تھے، بیماری کے حوالے سے انہوں نے استخارہ کروایا تھا، کہہ رہے تھے کافی عرصے سے پریشان ہیں، بیمار ہیں، اللہ پاک ان پر اپنا خاص فضل فرمائے۔ استخارہ کیا ہے، پریشان ہونے والی بات نہیں ہے، اللہ پاک کرم کرے گا، ٹھیک ہو جائیں گے۔ وظیفہ نوٹ کیجئے، آپ کثرت کے ساتھ مسلسل کنٹینیوس جو ہے وہ یا معیدو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ صفتی نام یا معیدو یا معیدو، یہ پڑھتے رہیں انشاءاللہ آپ بہتر ہو جائیں گے۔ ایک اور ہمارے بھائی تھے سید ذیشان صاحب، انہوں نے بھی استخارہ کروایا تھا کمزوری کے حوالے سے، کہہ رہے تھے کافی کمزور وغیرہ رہتے ہیں، تو استخارہ کیا ہے، کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے، یعنی کوئی جادو جنات وغیرہ کا مسئلہ نہیں ہے۔ وظیفہ نوٹ کیجئے، آپ روزانہ 115 مرتبہ جو ہے یا مؤمنو، 115 مرتبہ یا مؤمنو پڑھیں، پانی پر دم کریں اور اس کو پی لیجئے تو انشاءاللہ یہ کمزوری کا جو آپ مسئلہ بیان کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ باقی ہمارے جو استخارے ہیں وہ چینل پر جو سوالات آئے ہیں ان کے میں آپ کو عرض کرتا ہوں۔ ایک ہمارے کاشف بھائی تھے، وہ بھی ان کا بھی استخارہ کیا ہے، استخارے میں جو ہے بیماری کا اشارہ ہے، ان کے لیے وظیفہ ہے، وظیفہ نوٹ کیجئے کاشف بھائی، ہمارے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ صفتی نام جو ہے یا سلامو، کثرت کے ساتھ آپ پڑھیں، یا سلامو یا سلامو یا سلامو، تو یہ جو آپ کی بیماری ہے وہ انشاءاللہ دور ہو جائے گی۔ ماشاءاللہ، تو یہ وظائف بھی آپ نے روزانہ پابندی کے ساتھ پڑھنے ہیں، اور دوسرا یہ کہ جو جیسے بیمار ہیں، پریشان ہیں، آپ روحانی علاج کے اسٹال پر بھی آ جائیں، یا الحمدللہ سمجھل آپ کے اپنے شہر میں بھی جہاں جہاں دعوت اسلامی کے مدنی مراکز الحمدللہ سمجھل فیضان مدینہ موجود ہیں، تو وہاں پر بھی روحانی علاج کے اسٹال لگتے ہیں، مکمل روحانی علاج کیا جاتا ہے، فی سبیل اللہ تعویذات دیے جاتے ہیں، تو آپ بھی وہاں رابطہ کر سکتے ہیں۔ آپ کسی دوسرے شہر میں ہیں، کسی دوسرے ملک میں رہ رہے ہیں، آپ نے اپنا مکمل روحانی
روحانی علاج کروانا ہے تو تعویذات عطاریہ کے اسٹال پر آ جائیں. اب معلومات کریں کہ جہاں دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنت و بھرے اجتماعات ہوتے ہیں تو وہاں پر بھی الحمدللہ روحانی علاج کے اس طرح اسٹال لگتے ہیں, تعویذات دیے جاتے ہیں. اور چاہیں تو آپ اپنا آن لائن روحانی علاج کروا سکتے ہیں. یہاں تو استخارے کر کے وظائف آپ کو بتا دیے گئے, دعائیں بتا دی گئیں, استخاروں کے جوابات آپ کو دے دیے گئے. اب تعویذات بھی تو ہوں گے نا. پورا روحانی علاج کا ایک مکمل یہ کورس ہوتا ہے. تعویذات, کاٹ کا عمل, پھر دیگر چیزیں بھی الحمدللہ سبحان ہوتی ہیں. تو اس کے لیے آپ ضرور رابطہ کیجئے گا. اور آن لائن روحانی علاج کے لیے دعوت اسلامی کی ویب سائٹ بھی وزٹ کیجئے. آن لائن روحانی علاج معلوم کر سکتے ہیں, وظائف معلوم کر سکتے ہیں. گھر بیٹھے ماشاءاللہ آپ کو تعویذات عطاریہ یہ پہنچ جائیں گے. دعوت اسلامی کے ساتھ بس مربوط رہیں, تعلق اپنا مضبوط رکھیں, دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ رہیں. ہر معاملے میں الحمدللہ آپ کی اپنی دعوت اسلامی ہے, یہ الحمدللہ رہنمائی کرتی ہے. اللہ پاک سب پر اپنا رحم و کرم فرمائے. کچھ ویڈیو سوالات ناظرین اب ہم شامل کریں گے, دیکھتے ہیں کہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں. جی میں سلمان بات کر رہا ہوں اورنگی ٹاؤن سے. جنید بھائی گزارش یہ تھی کہ کاروباری نظر وغیرہ ہو جاتی ہے تو اس کا کوئی وظیفہ وغیرہ بتا دیں. نظریں بھی میری ویک ہیں تو اس کا بھی کوئی وظیفہ بتا دیں. میرا کپڑے کا کاروبار ہے, میں تھوڑا پریشانی میں چل رہا ہوں. میرے اوپر 1 سال سے جو ہے پریشانیاں ہیں. کچھ ایسا وظیفہ بتا دیں کہ جس سے اللہ کے حکم سے سارے مسئلے حل ہوں. میرا نام جنید ہے, مجھے گناہوں سے بچنے کا وظیفہ بتا دیں. میرا نام اصغر ہے, بلڈ پریشر کا وظیفہ بتا دیں. اللہ پاک شفا عطا فرمائے, صحت تندرستی نصیب فرمائے. آمین. کاروباری حضرات کے حوالے سے بھی کچھ سوالات ہیں. اچھا, نظر کے حوالے سے انہوں نے کہا 2 نظریں جمع ہو گئی ہیں اس میں. پہلے بھی ایک نظر بد اور دوسری نظر آنکھوں کی جو نظر ہوتی ہے نا, بینائی جسے کہا جاتا ہے. تو پہلے تو نظر بد کے حوالے سے میں عرض کروں گا کہ دیکھیں نظر بد یہ ہے خطرناک ہے. تو نظر سے حفاظت کے لیے ہمیں دعائیں پڑھتے رہنا چاہیے, وظائف پڑھ کر اپنے اوپر دم کرتے رہنا چاہیے. نظر تو اسی خطرناک ہے. یہ نظر کے بارے میں آتا ہے کہ یہ اونٹ کو دیگ میں داخل کر دیتی ہے اور آدمی کو قبر میں اتار دیتی ہے, ختم کر دیتی ہے. اللہ پاک سب کی حفاظت فرمائے. نظر بد کی بات ہو رہی ہے تو نظر بد سے حفاظت کے لیے 2 وظیفے میں عرض کرتا ہوں. ایک تو قرآنی روحانی علاج, قرآن سے روحانی علاج عرض کرتا ہوں. سورۃ الفلق اور سورۃ الناس یہ روزانہ پڑھ کر اپنے اوپر آپ دم کریں. تو یہ ایک یہ. اچھا, اب ایک ہے سورۃ القلم کی آیات مبارکہ وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ. یہ پڑھ کر آپ اپنے اوپر دم کر لیں, الحمدللہ نظر بد سے حفاظت رہے گی. اور وقتاً فوقتاً نظر بد یہ اتارتے بھی رہا کریں. مرچوں کا جو ایک مخصوص طریقہ ہے, 7 مرچیں لے کر وہ گھمائی جاتی ہیں, پھر ان کو جلایا جاتا ہے. تو یہ جو ٹوٹکا آپ کو بتایا جاتا ہے اس کے مطابق بھی آپ اپنی نظر اتار سکتے ہیں. اچھا, یہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے جیسے تاجر تھے تو اس میں ایسا ہوتا ہے کہ اب دکان ہے, دکان میں یا مال میں یا مخصوص کسی پروڈکٹ میں جو نظر لگی, اب کیا یہ مرچوں والا عمل کریں یا یہ آیا مبارکہ پڑھیں یا کیا عمل کریں یا کچھ لگا لیں گھر میں یا دکان میں جس کی وجہ سے نظر دور ہو جائے, اس پر بھی کچھ اگر فرمائیں. دیکھیں اپنی نظر اتارنے کے لیے تو یہ عمل بتا دیا گیا. ٹھیک ہو گیا, صحیح ہے نا. یہ ٹوٹکا جو بتایا, بچوں کو نظر بد لگ جائے تو یہی مرچوں کے ذریعے نظر اتار سکتے ہیں. اب رہا دکان پہ نظر لگ گئی ہے, اب رہا سامان پہ نظر لگ گئی ہے, اب آپ کی اچھی گاڑی ہے, گاڑی پر نظر لگ گئی ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا, آپ نے دکان اچھی طرح سجائی ہوئی ہے, اس پر نظر بد لگ گئی ہے. یہ ہوتا ہے, نظر بد لگ جاتی. اب اس سے حفاظت کے لیے دیکھیں, ایک تو وظیفہ بھی میں عرض کرتا ہوں اور اس کے مخصوص تعویذات بھی ہوتے ہیں. وہ یہ کہ دیکھیں یا اللہ 49 مرتبہ 49 ٹائمز یہ پڑھ کر آپ اپنے سامان پر دم کر دیں. آپ کا سامان جو ہے نا ہر قسم کے نقصانات سے محفوظ رہے. سبحان اللہ. بلکہ یہاں تو میں ناظرین کو مشورہ بھی دوں گا کہ آپ کی دکان میں, آپ کے گھر میں جو آپ کو لگتا ہے نا یہ بڑی اہم چیز ہے, یہ بڑی قیمتی چیزیں ہیں, تو اس پہ تو دم کر دینا چاہیے. آسان سا وظیفہ ہے, بمشکل یہ کتنے منٹ کا ہوگا, 1.5 منٹ 2 منٹ, زیادہ سے زیادہ 2 منٹ کے اندر آپ بآسانی 49 مرتبہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یہ پڑھ کر آپ دم کر دیں. الحمدللہ سبحان نقصانات سے حفاظت رہے. پھر اس کے کچھ تعویذات, اگر آپ کی اچھی دکان ہے اور اچھا گھر ہے, فلیٹ ہے, تو آپ اس کے لیے آپ تعویذات وغیرہ بھی حاصل کریں. اصحاب کہف کے ناموں کی ایسی برکتیں ہیں ماشاءاللہ کہ جس مقام پر اصحاب کہف کے نام لکھ کر لٹکا دیے جائیں, رکھ دیے جائیں, وہ جگہ جلنے سے, ڈوبنے سے, ہلاک ہونے سے, آگ لگنے سے الحمدللہ سمجھ حفاظت رہتی ہے. سبحان اللہ. تو یہ آپ کریں, حفاظت رہے گی انشاءاللہ. اور کوشش کریں کہ تعویذات عطاریہ بھی حاصل کریں.
صحیح ہے. باقی دیکھیں حفاظت فرمانے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے اور اللہ پاک کی حفاظت فرمانے والا ہے. تعویذات عطاریہ استعمال کریں. تعویذات عطاریہ کی الحمدللہ ہم نے خود برکتیں دیکھی. ایسی برکتیں ہیں کہ جہاں یہ تعویذات لگے ہوئے تھے الحمدللہ وہاں کوئی نقصان ہی نہیں ہوا. الحمدللہ ڈکیتیوں سے بچ گئے, حادثوں سے بچ گئے, وہ جگہ جلنے سے بچ گئی, وہ جگہ نقصانات سے بچ گئی. الحمدللہ عز و جل اللہ پاک حفاظت فرمائے. پھر ماشاءاللہ کئی ایسے مریض ہوتے ہیں کہ جن کو تعویذات عطاریہ دیے جاتے ہیں اور روحانی علاج کے اسٹال پر ماشاءاللہ کارڈ کا بھی عمل ہوتا ہے. ان عملیات کی برکت سے ماشاءاللہ لوگ شفا یاب ہو جاتے ہیں الحمدللہ. اور پلیٹوں کا جو ایک مخصوص عمل ہوتا ہے جی جی تو اس کی برکت سے کتنے کینسر کے مریض کے ہم تو مدنی بہاریں ماشاءاللہ دکھائی ہیں. یہ الحمدللہ عز و جل تعویذات عطاریہ کی برکتیں لوگ مستفید. ایک مدنی بہار دکھائیں ناظرین کو دکھائیے کہ تعویذات عطاریہ کی برکت سے ماشاءاللہ روحانی علاج کی برکت سے کئی مریض ایسے مریض ٹھیک ہو گئے. سبحان اللہ. جی آئیے چلائیے گا مدنی بہار. میرا نام فہد علی ہے. میری والدہ کے ساتھ تھوڑا گردوں کا مسئلہ تھا تو یہاں پر دعوت اسلامی کے حساب سے روحانی علاج کروایا. ماشاءاللہ انہوں نے کچھ پلیٹیں لکھ کر دیں. اس سے اللہ کے حکم سے بہت طبیعت میں بہتری ہے اور بہت فائدہ ہوا. گردوں کے مرض سے نجات کا وظیفہ بتا دیں. گردوں کے درد سے نجات کا وظیفہ روحانی علاج چلے میں عرض کرتا ہوں. یہ مدنی بہار ماشاءاللہ تعویذات عطاریہ کی برکت بہت بہتری آ جاتی ہے. پھر ان تعویذات کی برکت یہ بھی ہے کہ اگر کسی کے گردے میں پتھری ہے یا کسی مریض کو ڈائلیسس پر ہے, ڈائلیسس ہو رہی ہو تو وہ بھی الحمدللہ عز و جل ٹھیک ہو جاتے ہیں. بس اعتقاد مضبوط ہو, یقین کامل ہو اور مضبوط ہمارا یقین ہوگا تو ماشاءاللہ فائدہ بھی حاصل ہوتا ہے. اور خود ہی اگر تذبذب کا شکار ہیں کہ پتہ نہیں فائدہ ہوگا نہیں ہوگا بھائی کیا ہوگا, تو وہی ہوگا جو منظور خدا. اللہ پاک جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے. تو بہرحال ضرور رابطہ کیجیے گا انشاءاللہ الکریم فائدہ حاصل ہوگا. ان کا روحانی علاج میں عرض کر دیتا ہوں. گردوں کے درد کے حوالے سے کہا تھا انہوں نے اگر کسی کے گردے میں درد رہتا ہو, تکلیف ہو یا اللہ نہ کرے گردے میں پتھری ہو چکی ہو تو سورہ علم نشرح یہ آپ پڑھیں 7 ٹائمز 7 مرتبہ. اول اور آخر درود پاک کے ساتھ پڑھ کر آپ پانی پہ دم کر لیں اور یہ دم کیا ہوا پانی یہ مریض کو آپ پلائیں. الحمدللہ عز و جل الحمدللہ عز و جل گردوں کا درد یہ ختم ہو جائے گا. اگر اللہ نہ کرے کسی کے گردے میں پتھری بھی ہوئی تو وہ پتھری بھی نکل جائے گی انشاءاللہ. اچھا یہ بات چل رہی تھی, بڑی ویڈیو سوالات آئے تھے نا کپڑے کے کام کے حوالے سے بھی. ایک اسلامی بھائی نے کہا تھا کہ پریشانیاں یہ بہت ہیں, کوئی وظیفہ بتا دیجیے. آپ یہ وظیفہ پڑھا کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. یہ ایک اور اسلامی بھائی تھے, آپ نے کہا تھا کہ گناہوں سے بچنے کے لیے بھی کوئی وظیفہ بتا دیں. نماز فجر کے بعد 11 مرتبہ سورہ اخلاص قل هو اللہ احد شریف یہ پڑھ لیا کریں. اچھا بلڈ پریشر کے حوالے سے آپ نے کہا تھا کہ کوئی عمل بتائیں. آپ کا ہائی رہتا ہے لو رہتا ہے کون سا, تو چلے دونوں ہی حوالے سے میں عرض کر دیتا ہوں. ہائی ہے تو تب بھی آپ کا نارمل ہو جائے گا, لو ہو جاتا ہو تب بھی الحمدللہ عز و جل نارمل رہے گا اللہ نے چاہا تو. یہ روزانہ پڑھنا ہے 115 مرتبہ یا مؤمن پڑھ کر پانی پہ دم کر کے رکھ لیں اور یہ آپ پیا کریں. آنکھوں کے حوالے سے بھی وظیفہ ارشاد فرما دیں. آنکھوں کی بینائی کے حوالے سے ماشاءاللہ اللہ پاک شفا عطا فرمائے. نور مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے جن کی آنکھیں کمزور ہیں, بینائی کمزور ہے, اللہ پاک ان کو روشن و منور فرمائے. ان آنکھوں کو ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ یا نورو یہ پڑھ کر انگلیوں پہ دم کر کے آنکھوں پر یہ پھیل لیا کریں. ایک یہ اچھا اسی طرح بعض اوقات موتیے کی شکایت ہو جاتی ہے, آنکھوں میں موتیا آ جاتا ہے, تو ہر نماز کے بعد 3 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر انگلیوں پہ دم کر کے یہ آنکھوں پر آپ پھیل لیں. اور دوسرا یہ کہ آنکھوں کے امراض سے حفاظت کے لیے تعویذات وغیرہ بھی یہ حاصل کیجیے گا. جی کال چلائیے گا. میں نے اپنی والدہ کے بارے میں پوچھنا تھا استخارہ کروانا تھا کہ میری والدہ کا نام روبینہ بیوی ہے اور ان کی والدہ کا نام ریشم جان. ختم ہونے کی جگہ بیماریاں بڑھتی جا رہی ہیں. جی نیکسٹ کال دیجیے گا. استخارہ کروانا تھا میں نے اپنا کام کے حوالے سے نا ڈسٹربنس آ رہی ہے. اعظم علی اور والدہ کا نام نذیرہ بی بی. جی نیکسٹ کال. میرے گھر میں 3 پتھری کے مریض ہیں, اس کا کوئی روحانی علاج؟ کس کے پتھری کے مریض ہیں؟ پتھری. اللہ پاک شفا عطا فرمائے انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. جی میرا بچہ ہے محمد مبین, والدہ کا نام ہے صفیہ, تو وہ اکثر بیمار رہتا ہے. بیمار رہتے ہیں. جی اگلی کال دیجیے گا. میرے بھائی کی ٹانگ کا مسئلہ, اس کی کوئی دعا ہے تو بتائیں.
اللہ پاک شفا عطا فرمائے، صحت تندرستی دے۔ حسنین بھائی استخارے فرما لیجئے، اور یہ میسیجز میں شامل کر لیتا ہوں، کافی سارے یہ میسیج ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ حضور منہ کے اندر دانے ہیں، چھالے ہیں، اور چہرے پر بھی دانے بنے ہوئے ہیں، ان کا کوئی روحانی علاج بتا دیجئے۔ اللہ پاک شفا عطا فرمائے، صحت تندرستی دے۔ 3 مرتبہ یا رقیب پڑھ کر اپنے ہاتھوں پہ دم کر کے جسم پر پھیر لیں، یا جسم کے جس حصے پر دانے وغیرہ نکل آئے ہیں وہاں پر دم کر لیں، یہ دانے وغیرہ ختم ہو جائیں گے۔ اچھا، میری ہمشیرہ کی شادی کو 1 سال اور 2 ماہ ہو گئے لیکن اولاد نہیں ہے، کوئی وظیفہ بتا دیجیے۔ ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ دونوں میاں بیوی یہ پڑھیں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ یہ پڑھنا ہے، انشاءاللہ الکریم صاحب اولاد ہو جائیں گے۔ اچھا، یہ ایک اور میسیج ہے، انہوں نے کہا ہے کہ میری والدہ ہمیشہ بیمار رہتی ہیں، ایک بیماری ختم ہوتی ہے دوسری شروع ہو جاتی ہے، روحانی علاج بتا دیجیے۔ اللہ پاک آپ کی والدہ کو شفا عطا فرمائے۔ 111 مرتبہ یا سلام پڑھ کر دم کر دیجئے گا۔ اچھا، نظر کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیجئے، اللہ پاک نظر بد سے محفوظ فرمائے۔ سورہ فلق اور سورۃ الناس پڑھ کر اپنے اوپر دم کرنا ہے۔ اچھا، جب بھی میں کوئی کام کرتا ہوں میرا کام میں جی نہیں لگتا، اس کی کیا وجہ ہے؟ اب وجہ نہیں، بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں اس کی نا، تو بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں۔ اب چونکہ وقت مختصر ہے، بہرحال میں وظیفہ میں عرض کر دیتا ہوں، کام میں دل لگنے کے حوالے سے 101 مرتبہ یا اللہ آپ کاغذ پر لکھیں، لکھنے کے بعد اپنے سیدھے بازو میں باندھ لیں یہ تعویذ، آپ کا کام کاج میں الحمدللہ عز و جل دل لگنا شروع ہو جائے گا۔ میری 2 بیٹیاں ہیں، ایک کا نام طاہرہ ہے، دوسری کا نام اسما ہے، اور والدہ کا نام خیر النساء ہے، تو ان کے لیے استخارہ کروا دیں۔ تو ان کا بھی استخارہ کیجیے گا کہ کوئی نظر وغیرہ کے معاملات تو نہیں ہیں۔ کیا معاملات ہیں؟ ان کا نام ہے، 2 بیٹیاں ہیں، ایک کا نام طاہرہ ہے اور ایک کا نام اسما ہے، اور ان کی والدہ کا نام خیر النساء ہے، ان کا بھی استخارہ فرما لیجیے گا۔ اچھا، میری والدہ کو فالج ہوئے 6 سال ہو چکے ہیں، ان کا نام رضیہ ہے، ان کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیجیے۔ سورہ زلزال، یہ قرآن پاک کے 30ویں پارے میں ہے۔ سورہ زلزال آپ کسی لوہے یا اسٹیل کے برتن پر لکھ لیں، اور لکھنے کے بعد آپ اس میں پانی ڈال کر یہ پانی جو ہے نا آپ نے والدہ کو پلانا ہے۔ اچھا، یہ جو سورہ زلزال دیکھیں اسکرین پر آپ کے سامنے ہے نا، یہ مکمل صورت لکھنی ہے آپ نے۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها، یہ مکمل آپ نے لکھنی ہے، پھر اسے پانی ڈال کر آپ نے والدہ کو پلانا ہے۔ یہ مزید بھی میسیجز ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ آپ سے دعاؤں کی عرض ہے، ہم سب گھر والے بہت بیمار ہیں، پریشان ہیں، اور شیطانی شر، انسانی شر اور دشمن تنگ کرتے ہیں، آپس کے تعلقات بہت خراب ہیں۔ اللہ پاک ہمارے پردے رکھے، رشتے نہیں ہو رہے، حالات بہت خراب ہیں۔ اللہ پاک دونوں جہاں کی نظر رحمت، نظر کرم فرمائے، اللہ پاک عافیت والا معاملہ فرمائے۔ ماہ رمضان المبارک کے صدقے اللہ کرے آپ کی جملہ پریشانیاں، بیماریاں دور ہو جائیں، گھر کے حالات اچھے ہو جائیں۔ اس کے لیے وظیفہ یہ نوٹ کیجئے گا، آپ بھی اور آپ کے گھر کے جتنے بھی افراد ہیں نا، ہر نماز کے بعد 112 مرتبہ یا رزاقو یا رحمانو یا رحیمو یا سلامو 112 مرتبہ پڑھیں، اور 7 دن کا یہ عمل ہے، یہ پڑھ کر اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں، گھر سے غربت دور ہو جائے گی، گھر سے ناداری دور ہو جائے گی، گھر سے لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں گے، تعلقات اچھے ہو جائیں گے، گھر میں الحمدللہ عز و جل خوشحالی آئے گی، گھر میں برکت ہی برکت اور سکون ہی سکون رہے گا۔ اللہ پاک ماہ رمضان کے صدقے سب پر اپنا رحم و کرم فرمائے۔ استخاروں کے جوابات حسنین بھائی۔ اللہ پاک تمام مریضوں پر اپنا خاص فضل فرمائے۔ ایک بھائی نے اپنی والدہ کے حوالے سے استخارہ کروایا تھا، روبینہ بی بی کے حوالے سے، ان کو بیماری کا اشارہ آ رہا ہے، تو اس کے لیے وظیفہ نوٹ کیجئے۔ یہ 3 دن تک اپنی والدہ کے ساتھ یہ وظیفہ کریں گے۔ وہ کرنا یہ ہے کہ 100 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، پانی پر دم کریں اور یہ اپنی والدہ کو دے دیں، اللہ نے چاہا تو والدہ جو ہے وہ بہتر ہو جائیں گی۔ اس کے علاوہ ایک ہمارے خادم علی بھائی تھے، ان کا بھی استخارہ کیا ہے، کام وغیرہ کے حوالے سے انہوں نے استخارہ کروایا تھا۔ وقتی آزمائش ہے، خادم بھائی پریشان نہ ہوں، ٹھیک ہو جائیں گے، جو مسائل ہیں وہ حل ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ وظیفہ نوٹ کیجئے، آپ نے روزانہ کسی بھی وقت 450 مرتبہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل یہ پڑھنا ہے، تو اس کی برکت سے آپ کی روزی روزگار کے جو مسائل ہیں، یا کوئی کام اٹکا ہے، یا کوئی پریشانی ہے، کسی طرح کا بھی کوئی معاملہ ہے جو اٹکا ہے، تو اللہ نے چاہا تو یہ اس وظیفے کی برکت سے وہ معاملہ حل ہو جائے گا۔ ایک ہمارے مدنی منع تھے مبین، ان کا بھی استخارہ کیا ہے، نظر کا اشارہ ہے، اور ایک ہماری
دو بچیاں تھیں طاہرہ اور اسما، ان کا بھی استخارہ کیا ہے، ان کے بھی نظر کے مسائل ہیں، نظر بد ہی کا مسئلہ ہے. تو مبین، طاہرہ اور اسما، ان کے لیے نظر بد کے حوالے سے ایک وظیفہ نوٹ کیجئے. ان کے پیرنٹس نے کرنا یہ ہے کہ ان بچیوں پر ایک آسان سا عمل ہے، وہ یہ ہے سورہ کوثر جو ہے وہ پڑھیں، پڑھ کر جو ہے وہ ایک دفعہ سیدھے گال پر دم کریں، دوبارہ پڑھیں، پھر الٹے گال پر دم کریں، پھر تیسری دفعہ پڑھنے کے بعد پیشانی پر دم کریں. تو بچوں کے حوالے سے نظر کا کیسا بھی مسئلہ ہوگا انشاءاللہ حل ہو جائے گا. اچھا، ان کی 2 بچیاں تھیں. جی. تو اب یہ جو آپ نے وظیفہ فرمایا، اب دونوں بچیوں پر ایک ساتھ دم کریں گے کیا ہر بچی پر الگ الگ پڑھ کر دم کیا جائے گا؟ بچیاں الگ الگ ہیں تو دم بھی الگ الگ ہی ہوگا. اچھا جی. صحیح، ماشاءاللہ. بہتر یہی ہے کہ الگ الگ ہی کریں اور الگ الگ ہی کرنا ہے ہم نے. صحیح، ماشاءاللہ. تو یقیناً ناظرین، استخاروں کے جوابات بھی آپ نے نوٹ کیے، روحانی علاج بھی الحمدللہ عز و جل بیان کیے گئے. میسیجز ابھی بھی آپ کے خیر باقی ہیں اور کالز بھی رہ گئی ہیں، لیکن وقت ہوتا ہے، کم ہوتا ہے نا، تو سب ہی کی کال، سب ہی کے میسیجز یہ شامل کرنا تھوڑا مشکل بھی ہے. بہرحال الحمدللہ عز و جل آپ کی اپنی دعوت اسلامی ہر معاملے میں چونکہ تعاون کرتی ہے اور ہماری خیر خواہی کرتی ہے، تو جن کے کالز میسیجز رہ گئے ہیں تو شعبہ روحانی علاج کی طرف سے الحمدللہ عز و جل آپ سے رابطہ کر کے استخارے بھی کر دیے جائیں گے اور آپ کے روحانی علاج بھی بیان کر دیے جائیں گے. روحانی علاج، شعبہ روحانی علاج کے آفیشیل فیس بک پیج پر جن ہمارے ناظرین کے، سوشل میڈیا کے ناظرین جو بھی ہمارے ساتھ شامل ہیں، کمنٹس آپ نے دے دیے ہیں، آپ کے میسیجز آ چکے ہیں، تو الحمدللہ عز و جل فرداً سب کو جوابات بھی دے دیے جائیں گے. باقی آپ نے مزید استخارے کروانے ہوں، کبھی آن لائن استخارہ کروانا ہو، تو اس کے لیے نمبر بھی نوٹ کیجئے گا 021371711711. 24 گھنٹے آپ جب چاہیں اس نمبر پر، اس کال سینٹر پر رابطہ کر کے ہاتھوں ہاتھ استخارے بھی کروا سکتے ہیں. اللہ پاک ہم سب پر اپنا رحم و کرم فرمائے. دعاؤں کے حوالے سے بھی کافی سارے میسیجز ہیں، آئیے مل کر اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا بھی کرتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها وعافیت الابدان و شفائها ونور الابصار و ضیائها وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم. یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا رب العالمین، یا اکرم الاکرمین. یا اللہ پاک پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما. پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کے دکھ درد دور فرما. بیماروں کو شفا عطا فرما. یا اللہ پاک جن کے والدین بیمار ہیں، جن کے بچے بیمار ہیں، جو مسلمان اسپتالوں میں داخل ہیں، جو گھروں میں بیمار پڑے ہیں، یا اللہ پاک تو ہی شافی الامراض ہے، تو ہی شفا دینے والا ہے. اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سب کو شفا عطا فرما. آمین. اللہم. سب کی بیماریاں، پریشانیاں، قرضداریاں، گھریلو ناچاقیاں، تنگ دستیاں، بے روزگاریاں، ناجائز مقدمے بازیاں، گھریلو ناچاقیاں، لڑائی جھگڑے، نفرتیں، عداوتیں، رنجشیں، غلط فہمیاں، بے سکونیاں، بے قراریاں، الجھنے سب دور فرما. آمین. ذہنی اور قلبی سکون اور اطمینان ہمیں نصیب فرما دے. یا اللہ پاک جن اسلامی بھائیوں نے، مدنی چینل کے ناظرین نے کالز کی، میسیجز کیے، اپنی بیماریوں کا، پریشانیوں کا، تکلیفوں کا بتایا، اپنے گھروں کے معاملات بتایا، اللہ پاک سب پر اپنا رحم و کرم. اللہم آمین. ہم سب کی عزت اور آبرو کی حفاظت فرما. ہم سب کے جان، مال، عزت، آبرو، بالخصوص ہمارے ایمان کی حفاظت فرما. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے قصو مجبور کی. آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ. تو جسمانی بیماریاں دور فرما دے، روحانی امراض سے بھی شفا دے، شفا دے، شفا دے، شفا دے.